Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Sahib about this principle which I just quoted, that it comes from Bab Tafaul Tawaffi. Allah is the subject, human being is the object, there is no indication of sleep, so the meaning has to be death. Mirza Ghulam Qadiani said that this is the principle, or this is the rule accepted by the grammarians. He said, this is the rule accepted by grammarians. Look, I don't want to hurt your feeling, brother. Mirza Ghulam Qadiani, when he was saying this, he was lying. There is no such rule in grammarians. لیٹسٹ ورژن ہے عربی زبان کا اقرب الموارد، پوری دنیا میں معروف ہے۔ اقرب الموارد میں یہ قاعدہ نکال کے پڑھ لیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ توفع کا فاعل جب اللہ ہو اور توفع کا مفعول کوئی ذی روح ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبض روح، روح نکال لینا۔ یہ اقرب الموارد میں جا کے دیکھ لیں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امتیاز صاحب اپنی سٹریمز میں دن رات جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف جھوٹا پراپیگینڈا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ایک سٹریم میں ان کے 100 جھوٹ گنوائے ہیں۔ امتیاز صاحب کا اعتراض اس عبارت پہ ہے جو کہ تحفہ گولرویہ سے ہے، جس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ علم نحو میں صریح یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفع کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بھی ہو، ہمیشہ اس جگہ توفع کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب الکلیات ہے جس میں وہی بات لکھی ہے کہ التوفی الاماتۃ و قبض الروح، کہ توفی کا یہی مطلب ہے کہ وفات یا روح قبض کرنا۔ پھر آگے اور بھی معنی ہیں جیسے اخذ الحق کی، لیکن مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ فاعل ہو اور انسان مفعول بھی ہو تو یہی معنی آتے ہیں الاماتۃ و قبض الروح۔ پھر آگے الکلیات میں لکھا ہے کہ لِأَنَّ الْإِنسان لا يتوفى نفسه، کہ انسان اپنی توفع نہیں خود کرتا، فالمتوفی هو اللہ، کہ اللہ متوفی ہے، او احد من الملائکہ، یا تو فرشتے ہیں، اور جو انسان ہے وزید هو المتوفی، وہ متوفی ہے۔ یہ واضح طور پہ وہی بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی۔ پھر مشہور کتاب اقرب الموارد میں بھی یہی لکھا ہے کہ توفع جب کسی کے لیے آتا ہے تو قبضت روحہ و ماتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح قبض کی اور وہ فوت ہو گیا، اور اللہ متوفی ہے والعبد المتوفی، جو انسان ہے جس کی توفی ہو رہی ہے وہ متوفی ہے۔ پھر مشہور کتاب محیط المحیط میں بھی یہی لکھا ہے وَتُوفِيَ فُلَانٌ عَلَى الْمَجْهُولِ قُبِضَتْ رُوحُهُ وَمَاتَ، کہ توفع جب کسی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ روح قبض ہوئی اور وہ فوت ہو گیا، اور اللہ متوفی اور عبد جو انسان ہے وہ متوفی ہے۔ امتیاز صاحب اب کتنا جھوٹ بول لیں گے؟ اب تو الحمدللہ پاکستانی علماء بھی یہی حوالے پیش کر کے یہی استدلال کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، میت کے وہاں پہ الفاظ آئے ہیں۔ یہ میں صحابی کا قول آپ کو بتا رہا ہوں، رسول اللہ کے کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں آسمانوں پر، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا نا توفع کا معنی اٹھا لینا ہے، تو چلیں یہ چیلنج تو میں آپ کو کہتا ہوں، کلام عرب سے کوئی ایک مثال دکھا دیں، قرآن سے کوئی ایک مثال دکھا دیں کہ توفع کا معنی اٹھانا لیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جائیں جہاں پر بیوہ عورتوں کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ مرد جو وفات پا جائیں وہ بیوہ عورتوں کے لیے وصیت کر کے جائیں، وہاں پہ توفع کا لفظ آیا ہے، کس اصول کے تحت یہاں پر وفات کا معنی کیا گیا ہے؟
کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے مکالمہ کیا تو خلاصہ میں عرض یہ کر رہا ہوں، جہاں جہاں وفات مانا کیا گیا ہے وہاں وہاں آپ کون سا قاعدہ اپلائی کرتے ہیں؟ اور جو آپ نے نیند کی بات کی، جن آیتوں میں نیند کا ذکر ہے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ خود منام کا لفظ بول رہا ہے، رات کا لفظ بول رہا ہے، وہاں پر کرینہ موجود ہے۔ آیت نمبر 55 کے اندر ایسا کون سا کرینہ موجود ہے؟ میں آپ کو ابن عاشور کی کتاب اٹھا لیں، تفسیر کی ابن عاشور کتاب میں لکھتے ہیں کہ توفع کا معنی اخذ بالتمام لینا، زبان کے اندر بدعت پیدا کرنا ہے۔ یہ ابن عاشور کہہ رہا ہے، لغت کا بہت بڑا امام، لیکن وہ بھول گیا، معنی کچھ اور کر رہا ہے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا جی۔ دوران گفتگو میں نے ان کو ریفرنس، ابن عاشور لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ توفع کا معنی اخذ بالتمام، پورا پورا لے لینا یا اٹھا لینا کرنا، یہ احداث فی اللغہ ہے، لغت کے اندر بدعت پیدا کرنا ہے، سر سید اور پرویز کی طرح گھر بیٹھ کے عربی زبان بنانا ہے۔ مزید ان کو میں لیٹسٹ ورژن ہے عربی زبان کا، اقرب الموارد، پوری دنیا میں معروف ہے، اقرب الموارد میں یہ قاعدہ نکال کے پڑھ لیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ توفع کا فاعل جب اللہ ہو اور توفع کا مفعول کوئی ذی روح ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبض روح، روح نکال لینا۔ یہ اقرب الموارد میں جا کے دیکھ لیں، وہ نہ قادیانی ہے، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ غامدی ہے، نہ محمد علی مرزا کا فالور ہے، وہ لغت کا بہت بڑا امام ہے اقرب الموارد، نہ اس نے قادیانیوں سے نہ مجھ سے کھائے ہیں، وہ عربی زبان کی لغت بیان کر رہا ہے۔ توفع کا فاعل جب اللہ ہو، مفعول کوئی ذی روح ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبض روح۔ اسی کانٹیکس میں، اسی قاعدے پر قرآن میں 4 آیتیں مزید بھی ہیں جس میں توفع کا اسی صورت میں سارے مترجمین نے کیا ہوا ہے، لیکن آیت نمبر 55 میں آ کر وہ یہ قاعدہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میں نے لغت سے بھی حوالہ